گزشتہ جمعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نیکی وہ نہیں ہوتی جو ہمیں پسند ہو، ہمیں کوئی بات اچھی لگے، آپ کو کوئی بات اچھی لگے۔ نیکی وہ ہوتی ہے کہ جو بات اللہ کو اچھی لگے، اور گناہ وہی ہوتا ہے جو بات اللہ کو بری لگے۔ دین میں ہماری پسند ناپسند، ہماری چاہت نہ چاہت، مفتیوں کی چاہت، علماء کی چاہت، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے، کسی کا فتویٰ دین نہیں ہے۔ اللہ جو پسند کرتا ہے، اور اللہ کی پسند کو نبی ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے، چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، یا اللہ تعالیٰ دل میں ڈائریکٹ القاء کرتا ہے، اور کسی اور بندے کا یہ مقام نہیں ہے۔ اس لیے کسی اور بندے کی بات، سوچ، فکر، پسند دین نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جس کا رخ اس وقت مدینے میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے تو مشرق میں پڑتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے قبلہ بیت اللہ کر دیا، جو آج مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یہ وہاں سے مغرب میں پڑتا تھا، بالکل مخالف سمت میں، یعنی گویا مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حکم ہوا تو رخ بالکل اس طرف ہو۔ پہلے قبلے کی طرف پیٹھ ہو گئی اور نئے قبلے کی طرف رخ ہو گئی، اور صحابہ نماز میں گھوم گئے، اللہ کے رسول بھی نماز میں گھوم گئے۔ اب اس پہ ظاہر بات ہے نماز میں کچھ چلنا بھی پڑا، جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نماز میں ادھر ادھر ہو نہیں سکتے، ان کا بھی رد ہو گیا اس کے اندر۔ اب یہودیوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب تمہارا قبلہ بدل گیا، تمہاری پچھلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ جو تم اب تک اتنے سالوں سے یہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب تم ہو گئے مغرب کی طرف، تو تمہاری پہلی نمازوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو گئیں، برباد ہو گئیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی ہے ہی نہیں کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ نیکی تو اصل ہے ہی وہ جو اللہ کہے اس وقت بندہ کہے آمنا وصدق۔ نیکی تو یہ ہے۔ اگر مشرق کی طرف تمہارا رخ تھا تو اللہ کی منشا کے مطابق تھا، وہی نیکی تھی۔ اب مغرب کی طرف رخ ہو گیا تو اللہ کی منشا کے مطابق ہوا، تمہاری اپنی مرضی سے نہیں ہوا۔ اگر اپنی مرضی سے کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے دعائیں کیوں کرتے؟ دعا کرتے رہتے اور اکثر آسمان کی طرف دیکھتے، یا اللہ میری اس دعا کو، اس خواہش کو پورا کر دے۔ ورنہ آپ ایسے ہی کہہ دیتے کل سے ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اللہ سے التجائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اللہ جب کہے گا ہمارا اس طرف رخ کرنا نیکی تبھی بنے گا۔ یہ بنیادی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیجیے، اور یہ ہمارے مسلک کی بیس، ہمارے عقیدے کی بیس۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ آپ نے فرمایا من عامل عملا، کوئی بھی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، من عامل عملا،
کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے، لیسا علیہ امرنا، اس کام پر ہمارا حکم، ہماری مرضی، ہمارا امر اس پر نہیں ہے۔ کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی نیک کام، لیسا علیہ امرنا، اور اس کا ہم نے حکم نہیں دیا۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے۔ مردود کا مطلب اللہ کو قبول ہی نہیں، وہ رد کیا گیا ہے، اللہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، رد کیا ہوا۔ اب اس سے یہ ظاہر ہوا نیکی بنتی ہی تب ہے جب اللہ کو قبول ہو۔ جب اللہ کو قبول ہو نیکی، تب نیکی بنتی ہے اور کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ اگر اللہ قبول نہ کرے تو اللہ کی قسم 1000 حج بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے، اور درس دیتے دیتے آپ نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے نفلی، فرض نہیں ہے اس پر، نفلی روزہ رکھتا ہے ایک روزہ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو آپ نے اس کا فائدہ یہ بتایا کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک نفلی روزہ ایک دن کا رکھتا ہے، باعدہ اللہ لذالک اليوم 70 خریفا، 70 سال کی مسافت جتنا، 70 سال بندہ چلتا رہے تو جتنا 70 سالوں میں وہ سفر طے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اب یہ اجر کی بات، ایک بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ایک بندے کے دل میں بیٹھ گئی، اس نے تہیہ کر لیا درس میں بیٹھے بیٹھے کہ میں آج کے بعد کوئی بھی دن روزے سے نہیں چھوڑوں گا، ہر دن روزہ رکھوں، چھوڑوں گا نہیں، ہر دن رکھوں گا۔ اب وہ یہ کام نیکی سمجھ کے کرنا چاہ رہا ہے، اور نیکی اس لیے سمجھ رہا ہے کہ اس کی فضیلت اس نے رسول اللہ کی زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور دوزخ سے دوری، دل میں یہ بات اس لیے بیٹھی، اور اس نے اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ 1 سال گزر گیا، اس نے کبھی ناغہ نہیں کیا، پورا سال روزہ رکھا۔ سال بعد آپ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پچھلے سال اسی موسم میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا روزے کے بارے میں، تب سے آج تک پورا 1 سال ہو گیا ہے، میں نے اللہ کے رسول کوئی روزہ نہیں چھوڑا، کوئی روزہ دن کا نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا لا ما صمتا ولا افطرتا، پورے سال تجھے ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملا، پورے سال میں ایک روزے کا بھی ثواب تمہیں نہیں ملا، حالانکہ اس نے پورا سال روزہ رکھا ہے، نیکی سمجھ کے رکھا ہے، نبی کا درس سن کے رکھا ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اور آپ نے فرمایا ما صمت فلا افطرتا، نہ تو نے روزہ رکھا نہ نے افطار کیا، گویا
تیرا روزہ روزہ ہی نہیں ہے، نہ سحری نہ افطاری۔ فرق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہر روز نفلی روزہ رکھنے کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے جو پسند ہے پیر اور جمعرات یہ 2 روزے، یا مہینے میں 13، 14، 15 یہ 3 روزے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ رکھنا چاہتا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ فرمایا مجھے پسند ہے، وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن ناگا کرتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن ناگا کرتے تھے۔ اور تو نے تو ناغا ہی نہیں کیا، اب اس نے نیکی کی، روزہ رکھا، ثواب 1 روزے کا بھی نہیں ملا 1 سال کے روزوں میں سے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، وہ نیکی کہلانے کا حق نہیں رکھتی، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں کچھ لوگ جمع ہوئے، فجر کی نماز کے، فجر کی اذان کے بعد جو نماز میں وقفہ ہوتا ہے کہ لوگ آ جائیں نیند سے اٹھ کے، وضو وغیرہ کر کے آئیں، پہلے سنتے پڑھیں پھر نماز پڑھیں۔ فجر میں ایک وقفہ عام نمازوں سے عموماً زیادہ دیا جاتا ہے، اگر عام نماز میں 15 منٹ کا ہوتا ہے تو فجر میں 25 منٹ کا عموماً دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کر کے کہا، عبداللہ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں مسجد میں ایک عجیب کام ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کیا کام ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اذان کے وقت کچھ لوگ آ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، ان میں ایک ان کا لیڈر بن جاتا ہے اور باقی سمجھو اس کے مریدین بن جاتے ہیں۔ تو وہ پہلے والا ایک جو ان کا قائد ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر وہ کچھ دیر تک یہ کہلواتا ہے، پھر کہتا ہے الحمدللہ، پھر سارے کہتے ہیں الحمدللہ، پھر کچھ دیر تک یہ کہلواتا ہے، پھر کہتا ہے سبحان اللہ، پھر سارے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ اتنے خوبصورت کلمے وہ کہلواتا ہے، سارے کہتے ہیں۔ وہ شخص عبداللہ بن مسعود کو گھر سے اٹھا کر لے آئے کہ آپ آؤ گے نماز کے ٹائم پہ جب یہ کام ختم ہو جائے گا، اب آؤ اپنی آنکھوں پہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ عبداللہ بن مسعود آئے، دیکھا تو واقعی مسجد میں یہ ذکر ہو رہا، غیر اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کلمے بھی کوئی برے نہیں، اچھے کلمے ہیں، لا الہ الا اللہ، تحلیل ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ان کی محفل کو توڑا، سب کو ہٹایا، چپ کرایا اور کہا کہ کم بختو، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن گیلا ہے۔ وہ جو غسل کے وقت پانی ڈالتے ہیں نا تو کفن پھر فوراً چڑھاتے ہیں تو کفن کو بھی پانی لگ جاتا ہے، یعنی ابھی اتنا زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی آپ کا کفن بھی گیلا ہے اور تم لوگوں نے ابھی سے بدعتیں شروع کر دی، ابھی سے بدعتیں شروع کر دی، اس کو بدعت قرار دیا۔ اور یہی جملہ اسپیکر کھول کے آج یار لوگ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ایسا کہتے ہیں، ہو زور سے کہتے ہیں، پھر دائیں طرف پھر بائیں طرف، دائیں طرف بائیں طرف۔ یہ کیا ہوا جی؟ اس سے حال آتا ہے، اس سے دل پہ ضرب پڑتی ہے۔ لوگوں نے چلے کے مراقبے کے اڈے بنائے ہوئے، وہاں یہ قادری سلسلہ، چشتی سلسلہ، فریدی یہ سلسلوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی اس سے دل پہ ضرب پڑتی ہے۔ نبی کریم نے اپنی پوری زندگی کسی صحابی کے دل پر ضرب نہیں لگوائی، صحابہ کو جمع کر کے آپ نے کبھی یہ ضربیں نہیں لگوائی۔
کبھی یہ اہتمام نہیں کیا، اللہ نے اسے نیکی نہیں سمجھا. کیوں؟ اس کے نبی کے طریقے کے خلاف. بظاہر نیکی ہے لیکن اللہ قبول نہیں کر رہا، لہذا نیکی نہیں ہے. 3 بندے مسجد میں آئے حضرت عائشہ سے کچھ پوچھنے کے بعد. مسجد میں آ کے بیٹھے. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، چونکہ شادیاں ہوتی ہیں پھر بیوی بچے ہوتے ہیں، بندہ مسجد سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، تو اس طرح میں اللہ کا ذکر کروں گا. دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں ساری رات نفل پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. مجھے بتائیے کون سا گناہ ہے اس میں؟ ساری رات نفل پڑھنا کون سا گناہ ہے؟ لوگ ویسے بھی تو قصے سناتے ہیں نا، فلاں بزرگ تھے وہ 40 سال تک کچے دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے. سبحان اللہ. فلاں بزرگ تھے 40 ختم قرآن شریف کے روز کرتے تھے. سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. اس میں کیا حرج ہے؟ جب اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ نے کہا کچھ لوگ آئے تھے، آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا. وہ کہنے لگے سبحان اللہ ہم تو سمجھو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے. مسجد چلے گئے. آپ گئے تو بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا قلتم قضا و قضا، ارے تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں ساری رات سوؤں گا نہیں، نفل پڑھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کے مقابلے میں اپنے عمل کو کم تر جانا. ہم نے سوچا ہم اس طرح عبادت کریں گے. یہ بیوی بچے اور یہ دنیا کی فکر مواز جو ہے یہ آدمی کو دین سے دور کر دیتی ہے. آپ نے فرمایا مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو، مجھ سے آگے نہ بڑھو. میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں نے شادیاں کی، ان کے حق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغا بھی کرتا ہوں. تم کون ہوتے ہو مجھ سے آگے بڑھنے والے؟ آپ نے اسے ختم کروایا. عید کے میدان میں آپ بیٹھے ہیں، آپ عید کے میدان میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے آپ 6:30 آپ نے عید کا ٹائم دے دیا اور 6:15 بجے پہنچ گئے تو آپ نے دیکھا ابھی 15 منٹ باقی ہیں. تو ایک بندہ اٹھ کے اللہ اکبر کہہ کر نفل پڑھنا کھڑا ہو. ترمذی کی روایت، حضرت علی اٹھے، اس کے سلام کا بھی انتظار نہیں کیا، اس کو جھنجھوڑ کے اس کی نماز توڑوائی کہ تو یہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے لوگ فارغ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کر رہے ہو. تو میں نے کہا چلو فائدہ اٹھا لوں، وضو بھی کیا ہوا ہے، قبلہ رخ بیٹھے، صفیں بچھی ہوئی ہے، میں نفل پڑھنے لگا. حضرت علی کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہیں تجھے یہ نفل دوزخ میں نہ لے جائیں. نفل بھی کسی کو دوزخ میں لے جاتے ہیں، یہ نفل بھی کہیں دوزخ میں نہ لے جائیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہیں بھی یہ منع نہیں کیا کہ عید سے پہلے نفل نہ پڑھو، کہیں منع نہیں کیا. اور لوگ آج ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی تم جو ہر بات پہ ہم سے دلیل مانگتے ہو، اللہ کے رسول نے منع کیا؟ منع کیا؟ آپ کہتے ہو 11ویں نہیں دو، تو اللہ کے رسول نے منع کیا 11ویں سے؟ منع تو اس بندے کو بھی نہیں کیا تھا. حضرت علی رسول اللہ کے سامنے اسے جھنجھوڑ کے اس کی نماز کو توڑواتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ تیری یہ نماز تجھے دوزخ میں نہ لے جائے. کیوں؟ نبی کریم نے عید سے پہلے عیدگاہ کے اندر کوئی کام نہیں کیا سوائے عید کی نماز کی. اور آج کتنی جگہ ہیں حنفی مذہب پورے کا پورا اس حدیث کے خلاف جا رہا ہے. یہ بخاری کی روایت، پورا حنفی مسلک کس کے خلاف ہے؟ کیونکہ حنفی مسلک کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، تقریر پہلے ہوتی ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے.
یہ مروان بن حکم کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے، مروان بن حکم منبر پہ چلنے لگا عید کی نماز سے پہلے، ابو ہریرہ نے پیچھے پکڑا، منبر سے نیچے اتارا، وہ پھر چڑھ گیا، پھر پکڑا قمیض سے، پیچھے سے خلیفے کو پیچھے سے قمیض سے پکڑ کے کھینچ کے غصے سے نیچے اتارا۔ وہ ابو ہریرہ اسے اتار کر مصلی کی طرف لاتے ہیں اور وہ بھاگ کر منبر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ آخر وہ نہیں مانا۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول پہلے عید پڑھاتے تھے، تقریر وغیرہ سب بعد میں کرتے۔ وہ کہتا ہے وہ تو اللہ کے رسول تھے، ان کے لیے لوگ بیٹھے رہتے تھے، میں اگر بعد میں کروں گا تو میری تقریر کون سنے گا؟ کوئی بیٹھے گا ہی نہیں۔ ابھی ایک اپنی لاجک استعمال کی، کوئی بیٹھے گا ہی نہیں، آخر ضد کر کے کھڑا ہو گیا۔ حدیث میں آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ مجمع میں کھڑے ہوئے، لوگوں سے کہتے ہیں انظروا الی ھذا الخبیث، خلیفے کے بارے میں کہتے ہیں ارے اس خبیث کو دیکھو، اللہ کا نبی پہلے نماز پڑھاتا تھا اور یہ پہلے خطبہ دیتا۔ اس خلیفے کو حضرت ابو ہریرہ نے خبیث کہا۔ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیثیں پڑھنے والوں، اگر آج وہ تمہارے ممبروں اور تمہارے خطبوں کو دیکھتے، جس نے خلیفہ کو خبیث کہا، تمہیں کیا کہتا؟ تمہیں کیا کہتا؟ سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یار، لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ عید قربانی کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ کو آ کر کے کہا گیا اللہ کے رسول فلاں شخص نے نماز سے پہلے، نماز پڑھنے تو وہ آیا ہے ابھی، لیکن اس سے پہلے قربانی کر کے آیا ہے، قربانی کر کے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بولو اگر وہ قربانی کا ثواب چاہتا ہے تو نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے، نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے، چونکہ میرا طریقہ نماز کے بعد قربانی کرنے کا ہے، نماز سے پہلے نہیں۔ اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کا مذہب یہ ہے کہ یہ پابندی شہر والوں پر ہے، دیہات والوں پر نہیں ہے۔ وہ اپنا بکرا تھوڑا دیہاتوں میں آس پاس کے علاقوں میں بھجوا دیتے ہیں، وہاں وہ قربانی کر لیتے ہیں اور یہ نماز کے بعد جا کر کے اٹھا لیتے ہیں۔ قربانی پہلے، نماز بعد میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کا ثواب چاہتے ہو تو دوبارہ قربانی کرو۔ کیوں؟ کہ نبی کریم کا طریقہ عید سے پہلے قربانی کرنے کا نہیں ہے، عید کے بعد قربانی کرنے۔ اسی لیے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اے دنیا والو مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، اللہ اسے نیکی نہیں کہتا۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین پر بندہ ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ نیکی تو یہ ہے کہ بندہ اللہ پر بھی ایمان رکھے، آخرت پر یقین رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، کتابوں پر ایمان رکھے، نبیوں پر ایمان رکھے، یتیموں غریبوں کو مال کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت پر اس مال کو خرچ کرے، مال بھی وہ دے جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے جو کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ایکسپائر ہو گئی، ڈیٹ اتر گئی، چلو زکوٰۃ نکال دو، اس طرح زکوٰتیں قبول نہیں ہوتی۔ جو ڈیزائن پرانا ہو گیا، کپڑا ہے، کوئی بھی چیز ہے، بھی یہ ڈیزائن ان ہے اسے رکھ دو، یہ آؤٹ ہو گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، یہ اب نہیں بکنے کا، زکوٰۃ میں دے دو۔
فرمایا زکوٰۃ میں وہ مال دو جو تمہیں پسند ہے، ایکسپائر تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، اللہ کو سب پتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے۔ نیکی چاہتے ہو تو اس نیکی کو اللہ کے دربار میں قبول کراؤ، اور قبول کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو نبی کی سنت کے مطابق لاؤ۔ اگر یہ کوشش ہم نے دنیا میں کر لی اور اس کوشش میں کامیاب ہو گئے تو یقین مانیے انشاءاللہ آپ کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔